جب کوئی آفت آتی ہے تو ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس افراتفری کے پیچھے بھی ایک پورا سسٹم، ایک منظم منصوبہ بندی کام کر رہی ہوتی ہے؟ تو آج ہم اسی سسٹم کو سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آفات سے نمٹنے کا پورا سائیکل کیا ہے، پھر ہریکین کٹرینا کی مثال سے سمجھیں گے کہ بحالی کا عمل اصل میں کیسا ہوتا ہے، اور آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سب سے ہم نے کیا سبق سیکھا تاکہ مستقبل میں ہم بہتر طریقے سے تیار ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آفات سے نپٹنے کا یہ پورا نظام ہے کیا۔ اسے ایک روڈ میپ سمجھ لیں جس پر چل کر تمام امدادی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس سائیکل کے بنیادی طور پر 4 حصے ہیں۔ پہلا ہے میٹیگیشن، مطلب خطرے کو کم سے کم کرنا۔ دوسرا ہے پریپیئرڈنس، یعنی پہلے سے پوری تیاری رکھنا۔ تیسرا ہے رسپانس، یعنی آفت کے وقت فوراً حرکت میں آنا۔ اور چوتھا، جو سب سے لمبا چلتا ہے، وہ ہے ریکوری، یعنی بحالی کا عمل۔ اب دیکھیں، یہ چاروں ہی بہت اہم ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر آخری مرحلے یعنی ریکوری پر بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل امتحان اسی مرحلے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ چیلنجز بھی یہیں سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تھیوری والا حصہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی آفت آتی ہے نا، تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہریکین کترینا سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، بحالی کی کہانی صرف نمبرز اور ڈیٹا کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں لوگوں کی کہانی ہوتی ہے۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان علاقوں کا ہے جہاں ریسرچرز نے خود جا کر ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے کترینا کی تباہی کو جھیلا تھا۔ مقصد یہ سمجھنا تھا کہ کیا سرکاری مدد واقعی ان تک پہنچی بھی تھی یا نہیں۔ کترینا کے بعد حکومت نے مدد کے لیے کئی بڑے پروگرامز شروع کیے۔ ایک تھا دی روڈ ہوم پروگرام، جس کا مقصد تھا لوگوں کو اپنے گھر دوبارہ بنانے میں مدد دینا۔ پھر تھی فیما کی انفرادی مدد، جو فوری ضرورتوں کے لیے تھی، اور چھوٹے کاروباروں کے لیے SBA کے ڈیزاسٹر لونز تھے تاکہ وہ دوبارہ کھڑے ہو سکیں۔ اور ضرورت کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیں۔ صرف ایک پروگرام دی روڈ ہوم، اس کے لیے مارچ 2007 تک 1,18,274 درخواستیں آ چکی تھیں۔ سوچیں، یہ صرف ایک پروگرام کی درخواستیں ہیں، متاثرین کی اصل تعداد تو اس سے کئی زیادہ تھی۔ تو پروگرامز تو بہت بڑے تھے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مدد صحیح لوگوں تک اور سب سے اہم صحیح وقت پر پہنچی؟ چلیں اب ذرا ڈیٹا کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی۔ یہ گراف جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑی دلچسپ کہانی بتاتا ہے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ اطمینان فیما سے تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سادہ، ان کی مدد سب سے جلدی پہنچی تھی۔ اس کے مقابلے میں روڈ ہوم اور SBA کے پروگرامز میں بہت دیر ہوئی، اور اسی وجہ سے لوگوں کا اطمینان بھی کم تھا۔ تو اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، آفت کے بعد رفتار ہی سب کچھ ہے۔ تو لوگ اصل میں چاہتے کیا تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا نا، تو 3 باتیں سب نے کہیں۔ 1 کہ کوئی درخواست بھرنے میں ہماری مدد کر دے، 2 کہ ایک کاغذی کارروائی جلدی ختم ہو، اور 3 کہ ہمیں تھوڑی اور مالی مدد مل جائے۔ آپ دیکھیں تو یہ کتنی بنیادی، کتنی انسانی ضرورتیں ہیں۔ لیکن ایک اور بہت اہم سوال ابھی باقی ہے، کیا یہ مدد سب کو برابر ملی؟ اب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ سچ میں چونکا دینے والے ہیں۔ سورس مٹیریل یہ بتاتا ہے کہ SBA لون کے لیے جب سفید فام لوگوں نے اپلائی کیا تو 70% یعنی 77% کو منظوری ملی، لیکن جب سیاہ فام لوگوں نے اپلائی کیا تو یہ شرح صرف 34% یعنی 34% تھی، آدھے سے بھی کم۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ نمبرز ایک بہت تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا ذکر سورس مٹیریل میں بھی کیا گیا ہے، کہ جو کمیونٹیز پہلے سے ہی کمزور ہوتی ہیں، آفت ان پر سب سے برا اثر ڈالتی ہے، ان کا نقصان بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور انہیں بحالی کے لیے قیمت بھی سب سے زیادہ چکانی پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ آفتیں امیر اور غریب کے فرق کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کترینا کے بعد جو مسائل ہم نے دیکھے، کیا وہ کچھ نیا تھا یا تاریخ میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟
اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو ہمیں بار بار یہی سبق ملتے ہیں۔ 1992 میں ہریکین اینڈریو نے سکھایا کہ مقامی لیڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ 1994 کے نارتھ رج زلزلے نے یہ ثابت کیا کہ این جی اوز کی مدد کے بغیر حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پھر 2001 کے حملوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب حکومت تیزی سے پیسہ دیتی ہے تو معیشت بھی اتنی ہی تیزی سے سنبھلتی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے تو پھر کیٹرینا میں وہی غلطیاں کیوں دہرائیں گئیں؟ تو ماضی کی ان غلطیوں سے سیکھ کر ہم مستقبل کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں ان ٹھوس حل کی جو اس تحقیق میں سامنے آئے۔ تو ریسرچرز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سارے سرکاری پروگرامز کے لیے بس ایک ہی درخواست ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں۔ میڈیا کے ساتھ مل کر معلومات کو تیزی سے پھیلایا جائے، امدادی ٹیموں میں بار بار لوگوں کو نہ بدلا جائے تاکہ کام میں تسلسل رہے، اور سب سے اہم بات، فنڈز کو جلد از جلد منظور کر کے لوگوں تک پہنچانے کا کوئی تیز طریقہ نکالا جائے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، جب طوفان تھم جاتا ہے تو ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ اس کے بعد کی بحالی کا عمل نہ صرف تیز ہو بلکہ سب کے لیے برابر اور منصفانہ بھی ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی کمیونٹیز کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے۔